الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افتتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ 3 مہینے حج کے شمار ہوتے ہیں. حج اور قربانی امام الموحدین جد الانبیاء ابو الضیفان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے. گزشتہ پیوستہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند ابتدائی باتیں عرض کی تھی. آج کے جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں بتانی ہیں جو ہمارے اندر کی رائج ہیں اور جو کائنات کے اندر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، جن کو اولیات ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلی بات جو شروع ہوئی وہ ہے ختنہ. یہ ختنہ آج سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے نبی آتے تھے، نبی مختون ختنہ ان کا کیا ہوا ہوتا تھا، وہ ختنہ شدہ ہوتے تھے. باقی جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوتا تھا، ختنے کے بغیر مسلمان ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنگ ہوئی قوم عمالقہ کے ساتھ. بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑا معرکہ تھا. چنانچہ اس کے اندر کئی مسلمان بھی شہید ہوئے. اس معرکے میں کئی مسلمان جب شہید ہوئے، جنگ ختم ہوئی تو لاشوں کی تلاش شروع کی گئی. اس میں مسلمانوں اور کافروں کا امتیاز کرنا مشکل ہو گیا. کوئی نشانی ایسی نہیں تھی کہ پتہ چلتا کہ یہ ختنے والا مسلمان ہے، یہ بغیر، کیونکہ سارے بغیر ختنے والے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ آج کے بعد
مسلمانوں کی مسلمان ہونے کی جو نشانی ہے وہ ختنہ ہے۔ لہٰذا اے نبی جی سب سے پہلے آپ اپنا ختنہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، آپ نے اپنے سامان میں غور کیا، آپ کو تیشہ نظر آیا، تیشہ، اور وہ تیشہ جو آپ سمجھ رہے ہیں مستری والا، اینٹ گھڑنے والا نہیں، تیشے سے مراد جسے بہولا کہتے ہیں، جس سے لکڑی تراشی جاتی ہے، وہ تیشہ آپ کے پاس تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم النبی وهو ابن 80 سنۃ، اس ٹائم 80 سال کی عمر تھی۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے اس کند تیشے کے ساتھ جو تیز کیا ہوا بھی نہیں تھا، اپنا ختنہ اسی وقت کیا، جس سے کافی تکلیف ہوئی، کافی درد ہوا، بہت خون بہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا میرے خلیل پیغمبر آپ انتظار کر لیتے، ہم آپ کو اس آلے کے تیز کرنے کا طریقہ بتا دیتے، یا ہم آپ کے لیے جنت سے کوئی اور تیز دھاری والا آلہ بھیج دیتے، آپ نے جلدی کیوں کی؟ کہا یا اللہ پہلے تو یاری لگائی ہے، آپ نے خلت کا تاج نصیب فرمایا، میں نے کہا اب دیر کروں، اللہ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، میں نے آلے کا انتظار نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو ختنہ، سب سے پہلے اس سنت کو جو قائم کیا اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں یہ سوچا کبھی شاید یا نہیں سوچا، یہ ختنہ گویا ایک شاہی داغ ہے، ایک سرکاری مہر ہے۔ جیسے پہلے زمانوں میں استبل خانے ہوتے تھے، استبل خانہ کہتے ہیں جس میں گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ یہ قریب کے زمانے میں یہ جو نوابوں کی حویلی تھی اس میں نے دیکھا ہے استبل خانہ موجود تھا، بڑے بڑے لوگ اپنے گھوڑے باندھتے تھے، بادشاہوں کے استبل خانے ہوتے تھے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کے گھوڑے ہوتے جن کو نشان لگایا جاتا، داغا جاتا، یہ خاص گھوڑے ہیں جس کے اوپر صرف بادشاہ سواری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سواری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ بادشاہ کے لیے خاص ہو جاتے تھے۔ جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے بچے کو سرکاری مہر لگ جاتی ہے، یہ ختنہ شاہی داغ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو حرام کاری میں استعمال نہیں کرتا۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو حلال کام میں استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کو بچپن سے سبق دے دیا گیا ہے کہ خیال کرنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زبان، 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ نمبر 2 رانوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، اس کو حرام کے اندر استعمال نہیں کریں گے، صرف 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت عطا کر رہا ہوں۔ بھائیو، یہ ختنہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ ایک تو امام کی حوصلہ افزائی، پھر حاسدوں کی حسد ان کے منہ پہ لگ جاتی ہے، اللہ اس کا بھی آپ کو بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ اماموں کی قدر کرنا بھی شروع کریں، اماموں کی قدر کریں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو میں کافی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجر اسود کو لوگ بوسہ دے رہے تھے، حجر اسود کو حضور نے فرمایا حجر اسود کتنا بڑا مقام ہے، صحابہ اللہ کے نبی اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو ایک آدمی مسلمان، عام ادنا مسلمان کلمہ گو کی عزت حجر اسود کی عزت سے زیادہ ہے۔ اور آپ بتائیں جو نبی کا وارث ہو، مصلی پہ کھڑا ہے، امام ہے، اس کا کتنا مقام ہوگا؟ تو بھائیوں دیکھا گیا ہے مسجدوں کے اندر، مسجد بنی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، 20-20 لاکھ کمیٹی لگا رہی ہے، کیا کریں جی؟ شیشہ لگا رہے ہیں،
یہ شیشہ لگا رہے ہیں، امام صاحب سے پوچھا بھائی کتنی تنخواہ ہے؟ جی 5000 ہے، مکان وہ جی کرائے کا ہے، گیس وہ جی اپنا استعمال کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ 20,000 ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کا جو مصلی کا وارث ہے، امام ہے، جس کے پیچھے تمہارا پیشوا ہے، نمازیں ہونی ہیں، وہ تو 5,000 میں رگڑ رہا ہے اور تم خود وہ شیشوں کا کوئی نہیں سوال ہونا کہ آپ شیشے لگائے تھے یا نہیں لگائے تھے۔ امام کو اہمیت دیں، قدر کریں، ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ آپ کے مالوں میں، اولادوں میں انشاءاللہ صحت میں برکت نصیب فرمائے گا۔ کہ ہمارے حالات آ رہے اس وجہ سے ہیں، علماء سے جو ہے وہ دوری ہو گئی ہے، محبت میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختنہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی بچہ آتا سب سے پہلے اس کی تحنیک کرتے۔ تحنیک کیا ہے؟ کوئی میٹھی چیز چبا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے تالوں پہ لگاتے تھے اور پھر برکت کی دعا کرتے تھے۔ پہلے دن اس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا۔ جب بچہ پیدا ہو کسی بزرگ سے، اللہ والے سے، نیک آدمی سے تحنیک کروایا کرو۔ اس کے پاس اگر اجوا کھجور ہے تو سب سے بیسٹ ہے، اجوا کھجور نہیں تو شہد کو اس کے اندر تھوڑا سا لعاب ملا کے وہ بچے کے تالوں پہ لگائے اور پھر برکت کی دعا کرے، انشاءاللہ اللہ اس بچے کو نیکی کا حاصلہ، نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے تحنیک ہے، پھر اس کے بعد حکم ہے کہ اس کا خوبصورت اچھا نام رکھو، اسلامی نام، یہ بچے کا حق ہے۔ نمبر 3، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، عقیقہ بچے کا عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے، حضرت فاطمہ کو غربت کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے چھوڑ دیتے بھی کوئی کیوں رہنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاتن، حضرت حسن کی طرف سے حضور نے خود ایک بکری ذبح فرمائی عقیقے کے طور پہ، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جائے اللہ اس کو مصیبتوں سے دور فرما کے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ عقیقے کی عادت ڈالو بھائیوں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ختنہ کیا جائے۔ اگر 7ویں دن بچے کی صحت ٹھیک ہے، کسی تجربہ کار کو بلا کر بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر بچہ کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ 7ویں دن ہو، بعد کے اندر بھی اس بچے کا عقیقہ کیا جو ہے وہ ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ ختنہ بہرحال ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے لوگ جب آتے مسلمان ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کا ختنہ کیا جاتا تھا، اور ختنے کے لیے ڈاکٹر کا صرف اس کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، باقی لوگوں کا ہجوم کرنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی جماعتیں جو باہر جاتی ہیں بہت سارے لوگ، سینکڑوں لوگ، اللہ تبلیغی جماعت کام کو دوبارہ جاری ساری فرمائے، وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا ہے 80 سال کی عمر میں، بوڑھا ہے، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان ہوا تو اپنے کا ختنہ کرنا پڑے، ختنہ کرتے ہی مار گیا، نہیں۔ بوڑھا ہے، تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، بالکل کمزور ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ختنے کے بغیر وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے، نہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہے۔ ختنے سے کیا کہ پاکی زیادہ ہو جاتی ہے، پیشاب پترے صاف ہو جاتے ہیں، اس کی پھر بہت ساری طب نے بڑی بڑی اس کی بہت ساری جو ہے وہ لکھی ہیں فائدے۔ تو بھائیو خود ختنہ کرنا یہ سنت ہے۔ ختنہ بچے کا 7ویں دن بھی ضروری نہیں ہے، اگر بعد میں بھی کرائیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کرائیں۔ آخر میں ایک مسئلہ اس بات کے متعلق یاد رکھیں، دعیہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی گئی کہ حضرت آئیں، ہمارے ہاں بچے کا ختنہ ہے، کھانا ہے، بڑا نظام ہے، بڑی دعوت ہے، فابا، تو آپ نے انکار فرما دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت دعوت قبول کرنا سنت ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی ختنے تو بہت ہوتے ہیں، بہت ہوئے، لیکن کبھی بھی ختنے کے اوپر دعوت کا انتظام نہیں کیا گیا۔ جس کو پیغمبر نے نہیں کیا میں کیسے اس دعوت میں شریک ہو سکتا ہوں؟ یہ سراسر بدعت ہے۔ پتہ چل گیا خاص کر ہماری سرائکی برادری کے اندر، ناراض کوئی نہ ہو، یہ جو بچوں کے ختنے پہ شادیاں ہوتی ہیں باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، باقاعدہ حیران ہوا، میں نے کہا یار 2-3 سال بندے کو شادی کو ہوئے، اپنے بیٹے کی شادی، اپنے بیٹے کی شادی بھی اتنا دھوم دھام سے کرا رہے، اتنا بیٹا بڑا ہو گیا، اور بڑی جناب جانور خریدے گئے، کارڈ چھپے، لوگ آئے، پھر پتہ چلا کہ اصل میں اس کا ختنہ ہے۔ پھر ختنے میں رتی سرخ چادر پہنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اوپر کیا ہوتا ہے، ساری عورتیں جا کر دیکھتی ہیں، پھر پیسے رکھتی ہیں،
یہ سراسر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں، یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ ایسی دعوت ہو اس کو قبول مت کریں، ایسے کھانے سے گریز کریں، ایسے بندوں کی دعوت پہ نہ جامیں۔ میں نے ختنہ کی تفصیل بتائی، یہ نہیں کہا کہ شادیاں کریں، صرف ختنہ کرنا یہ سنت ہے۔ اس کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ بعض علماء تو شریعت کو پڑھتے پڑھتے یہ کہہ گئے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک جیسی ہے، یعنی اتنا مطابقت، اتنا مواصلت ہے اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جو کام کیے وہ پاک پیغمبر نے بھی ان کو پسند فرمایا ہے۔ نمبر 2، اول من شاب، ابراہیم علیہ السلام سے جو کام شروع ہوا، سب سے پہلے وہ نبی ہیں جن کے بال سفید ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے آدم علیہ السلام کی عمر آپ حضرات کو بتائی ہے 940 سال، کبھی بال سفید نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کی عمر 1450 سال، بڑی عمر ہوتی ہے، 950 سال تو ان کی تبلیغ ہے، مشہور ہے، 950 سال یہ ان کی دعوت کا زمانہ ہے۔ اصل ان کی عمر 1450 سال ہے۔ 1450 سال کے بعد جب نوح علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا، ایک دانت بھی نہیں گرا، ایک بال نہ سر میں سفید ہوا، نہ داڑھی کے اندر سفید ہوا، سارے کالے بال تھے۔ پہلے یہ نظام ہی نہیں تھا کہ بال کسی کے سفید ہوتے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ آپ نے دیکھا پانی کے اندر یہ سفید بال، ما ھذا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم وقار، یہ تیری عزت بڑھا رہا ہوں، یہ تیرا وقار بڑھا رہا ہوں۔ تو آپ ہاتھ پھیر لگے، میں زدنی وقارا، زدنی وقارا، یا ربی زدنی وقارا، میرا اللہ میرے وقار میں عزت میں اور اضافہ فرما، میرے وقار میں عزت میں اور اضافہ فرما۔ بھائیو، داڑھی کے بال سفید ہونا اور سر کے بال سفید ہونا، عمر سے پہلے سفید اگر سر کے ہو رہے وہ الگ بات، اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ جو سفید بال ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کانت لہو نور یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن انسان کے لیے نور ثابت ہوں گے۔ اور من شاب شیبتن فی الاسلام، حضور نے فرمایا جو آدمی اسلام کے اندر بوڑھا ہوا، اسلام کے اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتے رہتے ہیں، ہر بال کے بدلے گناہ معاف ہوتا رہتا ہے، اور ہر بال کے بدلے اللہ جنت میں درجہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ بھائیو، جو اسلام کے اندر بال انسان کے سفید ہوتے ہیں یہ نور بنے گے قیامت کے دن۔ نور کا مطلب یہ ہے جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز قیامت کے دن نور ہوگا، قرآن پڑھتا ہے، قرآن نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ قرآن میں اس نور کا ذکر ہے۔ اندھیرے ہوں گے گھٹا ٹوپ جب پل صراط کو کراس کرنا پڑے گا، یہ نماز کا نور، روزے کا نور، قرآن کا نور، یہ سفید بالوں کا نور ہوگا، جس نور کی روشنی کے اندر انسان چمکتا ہوا پل صراط کو بجلی کی طرح کراس کرتا ہوا سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور سنیں وہ لوگ جن کو شوق ہے بالوں کو جا کر اکھاڑنے کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا۔ یہ حضور نے صراحت کے ساتھ فرمایا لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا۔ کوئی حمام والا بھائی بیٹھا ہے تو خیال کرے، اس کو گاٹ کہے نہ کہے شوقہ نکرازی لے کے چننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، جس سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے نبی نے روکا ہے کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جی اکھاڑتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ہم جا کر جو ہے وہ کالا کیس مروا لیں گے، خضاب کر لیں گے، کالی مہندی منگوا لیتے ہیں، کالے بڑے عجیب نئے قسم کے آئے ہوئے مہندیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی داڑھی کو کالا کیا، سواد کالا کیا، کالا لا یریحون رائحۃ الجنہ، سننا حضور نے فرمایا جس بندے نے سفید داڑھی کو کالا کیا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا،
جو जन्नत खुशबू नहीं सूंघेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। भाइयों, बुढ़ेपा आ गया, 2 बीवियां हैं, मुसलमान है, खतने की निशानी लगी, सफ़ेद बाल आ गए, ये जिना से बाज नहीं आ रहा। आप सुना, बूढ़ा जानी क़यामत में अल्लाह उसे रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। बाज आ आँच हस्ती बाज आ, ये हमारे अमाल का नतीजा है। ये सारा कुछ हो रहा है, तुम उसको कोस रहे हो, फलाने वज़ीर आज़म कोस रहे हो। अमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं। अगर आसमानों पे फूल फेंकोगे वापसी फूल आएंगे, पत्थर फेंक रहे हो तो वापसी पत्थर ही आने हैं। भाइयों, ये हमने सारे काम किए हुए हैं। अल्लाह हमें टाइम के ऊपर बच्चों के खतना करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह इस दाढ़ी की कदर करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों, सफ़ेद बाल ये अल्लाह को बड़े पसंद है, सफ़ेदी अल्लाह को बड़ी पसंद है। सफ़ेदी ना खिंचवाया करो, सफ़ेदी ना छुपाया करो। और सबसे पहले जिसने मेहंदी लगाई वो मेहंदी हिना, जिसे कहते हैं ना, हिना अरबी के अंदर उसे हिना कहा जाता है। सुरखरू होता है इंसान, सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद। ये हिना अरबी का लफ्ज़ है, इसका माना होता है मेहंदी। सबसे पहले हिना और मेहंदी लगाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हाँ, जवानी है, बीवी कह रही है तेरी सफ़ेदी आ गई, मेहंदी लगा लो। मेहंदी लगाने की शरीयत के अंदर इजाज़त है, बल्कि हदीस के अंदर तरगीब भी है। हुजूर ने फरमाया अपनी दाढ़ियों को मेहंदी लगाओ, रंग दो, ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। कि यहूदी मुखालफत, यहूदी जो है वो रंग नहीं लगाते थे, मेहंदी नहीं लगाते थे। जो बंदा देखे कि हुस्न सफ़ेदी के अंदर नहीं और बीवी ताना दे रही है, वो अपना मेहंदी लगा ले, उसको मेहंदी लगाने की इजाज़त है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगाया करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ मेहंदी अपनी दाढ़ी को लगाया करते थे। मेहंदी लगाने की इजाज़त है, रंग करो लेकिन काली ना करो। हाँ, सफ़ेद बाल अच्छे लग रहे हैं, उनको उखेड़ो ना, ज़बरदस्ती ना करो। अल्लाह हम सबको इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमावे। नंबर 3, पहली बात खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। नंबर 2, सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शुरू हुए। नंबर 3, सबसे पहले मेहंदी लगाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये अभी तक चल रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें। नंबर 4, सबसे पहले असा का इस्तेमाल किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ये जो हम असा पकड़ते हैं खुतबे के लिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले जिसने इस्तेमाल किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो असा का इस्तेमाल करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे अब्बा इब्राहीम भी असा इस्तेमाल करते थे, मैं क्यों असा इस्तेमाल न करूँ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर तशरीफ़ ले जाते ईद पढ़ाने के लिए, तो आपके आगे आगे असा लेकर चलते थे। फिर जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते, उसके सामने बतौर जनाब सुतरा के सामने खड़ा करते थे, असा को गाड़ देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ईद नमाज ईदगाह में पढ़ाते थे, बाबुस्सलाम के आगे कई मस्जिदें थी, वहाँ पर ये मस्जिद हमामा है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ाते थे। ये अगर ईद के लिए जगह हो, ईदगाह हो, मुस्तहब ये है कि ईद मस्जिद में ना पढ़ी जाए बल्कि खुले मैदान के अंदर पढ़ी जाए। असा का इस्तेमाल बुढ़ेपे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुद असा को लेकर चला करते थे। कोई बंदे के जहन में आ रहा हो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है असा था, ये मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद का है। इस वजह से ये असा का असल इस्तेमाल सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। जो आदमी हाथ के अंदर असा रखे, कोई बूढ़ा है, कोई इमाम है, बतौर उसको तंज और तशनीह के ना देखा करो कि यार देखो ये बड़ा सूफी बना फिरता है। उसने इस दुनिया के अंदर सुन्नत को ज़िंदा किया है, मरी हुई सुन्नत को ज़िंदा करे, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह हमें इस सुन्नत पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अव्वल मन खतबा, जिस बंदे ने खुतबा दिया सबसे पहले अलल मिंबर के ऊपर बैठ के, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। आपसे पहले किसी नबी ने मिंबर का इस्तेमाल नहीं किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर का इस्तेमाल किया, मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज़ हुए, खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मिंबर का इस्तेमाल हुजूर ने फरमाया। पहले तो आपने ये वाक़या सुना है कि अल्लाह के नबी एक खजूर का तना था, उस खजूर के साथ खड़े होके अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमाया करते थे।
بعد میں مدینہ منورہ کے اندر بنی نجار جو قبیلہ ہے، اور آپ کے علم میں ہو یہ بات، بنی نجار مدینہ کے جتنا قبیلے ہیں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عالی نسب والا، سب سے زیادہ مرتبے والا قبیلہ بنی نجار کا ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نانے حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں چمکا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی بنی نجار کی، جس کا نام تھا فکیہہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، فکیہہ تیرا خادم سنا ہے لکڑی کا کام بڑا کرتا ہے، اس کو کہو کہ میرے لیے ایک ممبر بنائے۔ فکیہہ گئی اور جا کر اپنے خادم کو کہا اللہ کے نبی کے لیے خوبصورت ممبر بنا۔ وہ گئے احد پہاڑ کے ساتھ، چوک کا ایک درخت تھا، وہاں سے لکڑ کاٹی، لکڑ کاٹ کے لے آئے۔ کافی دن لگے اس کو بنانے میں، 3 زینوں والا، جیسے یہاں 3 زینے ہیں ممبر کے، 3 سیڑھیوں والا ممبر انہوں نے بنایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعہ کا دن تھا، خطبہ دینا تھا، اللہ کے نبی اس ستون کو چھوڑ کے سیدھا گئے اور جا کر مسجد نبوی میں جو ممبر رکھا تھا، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا۔ خطبے شروع ہوتے ہی اچانک رونے کی آواز آنے شروع ہو گئی۔ خطبہ شروع ہوتے ہی اچانک جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اور یہ رونے کی آواز اس زور سے تھی کہ مسجد نبوی کے آخری صف کے آخری کونے میں جو نمازی کھڑا تھا اس کو بھی رونے کی آواز سنائی دی۔ سارے حیران ہو گئے، جب غور کیا، کان لگائے، پتہ چلا کہ یہ رونے کی آواز اس ستون سے آ رہی ہے، کھجور کے ستون سے آ رہی ہے۔ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے کسی کو سہلایا جاتا ہے اس ممبر کو، اس جو ہے وہ کھجور کے تنے کو گلے لگایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ پڑھتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنکھیں سانسوں اتنا برستے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کوئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تیرے میرے زمانے کا نہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص شاگرد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یارو جس نبی کے فراق میں کھجور کا تنا رو رہا تھا، میں محمد عربی کے فراق میں کیوں نہ رو لوں۔ روتے روتے اتنا روتے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی جب یہ حدیث سناتے تھے۔ اور یہ حقیقی بات ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ شجر و حجر محبت کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں باہر جاتا تھا قضاء حاجت کے لیے، وہاں میدان کھلا ہوتا تھا، دور درخت کھڑے ہوتے تھے، میں انہیں دیکھتا تھا، وہ اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتے ہوئے آتے تھے، میرے اوپر آ کر سایہ کرتے تھے۔ جب میں فارغ ہو جاتا پھر وہ زمین کو چیرتے ہوئے جڑوں سمیت جاتے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، مکے کے وہ پتھر بھی یاد ہیں، میں ان کی گلیوں سے جب میں گزرتا تھا وہ پتھر مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے اوپر سلام بھیجا کرتے تھے۔ اور شجر و حجر جینو ایمن سلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں، اس با کمال جیاں کون ہوئے گا۔ شاعر نے اسی کو تو منظر کشی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس ممبر کو جا کر گلے لگایا، پھر وہ جیسے آہستہ آہستہ بندہ ہچکیاں لیتا ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا اپنے بچے کو، بچہ جب آخر میں رونا بند کرتا ہے پھر اسکیاں اور ہچکیاں ہوتی ہیں، پھر اس کی ہچکیاں سننے کو آئیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا، یار تو چپ ہو جا، تو نہیں چاہتا کہ اللہ جنت میں جنتیوں کے لیے کھجور کے درخت پیدا فرمائے۔ جب یہ بات کی پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو یہاں سے اکھاڑو، وہاں پر اس کی قبر بناؤ، وہاں اس کو دفن کرو۔ باقاعدہ زمین کھودی گئی، پھر اس کھجور کے تنے کو اٹھایا اور وہاں پر جا کر جناب دفن کیا گیا۔ ایک تو پاک پیغمبر کی سیرت سمجھائی گئی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ نے پاک پیغمبر کو وہ مقام نصیب فرمایا ہے جس سے حجر و شجر بھی سلام اور ان سے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ممبر استعمال فرمایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے
وہ پہلا زینہ چھوڑ دیا اور دوسرے زینے پہ بیٹھ کے ادب کا تقاضا تھا کہ حضور جہاں بیٹھے ہیں میں وہاں کیسے بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے دوسرا زینہ بھی چھوڑ دیا، تیسرے پہ بیٹھ گئے کہ جہاں پر ابوبکر صدیق بیٹھے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پہ 4 سال تک خطبہ دیتے رہے۔ 4 سال کے بعد پھر آپ وہاں سے اٹھے، پہلے زینے پہ تشریف لے آئے، وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اگر یوں نہ کرتے میں آپ کنویں کے اندر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوتے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کا ہمارے اوپر احسان ہے جس نے ہمیں اسلام کا ادب بتایا۔ ادب اسلام یہ ہے کہ نیچے بیٹھتے رہے، حد اسلام بتائی۔ اسلام کی حد یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کے بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دوہرا تھا تو آپ آئے، آپ نے وہ 3 زینے کٹوائے، اس کے نیچے اور بڑا ممبر بنایا اور پھر نیچے بیٹھ کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو آج کل اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اکٹھے حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو جو زور سے آمین کہے اللہ اسے اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اکٹھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون سا ممبر ہے اور یہ کون سا جناب یہ ستون ہے، یہ ستون ابی لبابہ کیوں ہے، ساری تفصیلیں جاننے والے ہوں تو پھر بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج میں ممبر موجود ہے وہ لمبی سیڑھیوں والا، یہ وہ نہیں ہے ممبر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا تھا، یہ بعد میں اس کی نقل بنوائی گئی ہے، ترکی نے نقل بنا کے پھر وہاں پر نصب کر دی گئی ہے۔ بہرحال یہ وہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں، ویسے 40 چیزیں ہیں، ایسا ایسا ہر جمعہ کے اندر عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔